مڑادارے چاروکاں ماں نی وتی دیگیک مہمان واجہ شفیع شیخ کے آباس کے ورکر پارٹی کراچی ڈویژن ہے آئیے گنا یہ مسئلہ نصرت تران کریں. السلام علیکم شفیع شیخ صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ شفیع شیخ صاحب، آپ کو سینٹرل پوائنٹ میں ویلکم کرتے ہیں ہم. شفیع صاحب، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگی تناؤ ہے، یہ اس میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرفیئر کرنے کے بعد تو کمی تو آئی ہے، سیز فائر ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سیز فائر برقرار رہے گی یا حالات کسی دوسری کروٹ بیٹھیں گے؟ نہیں، ٹرمپ صاحب نے مداخلت کی ہے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو ہماری سرحد پہ ہے، دو ریاستوں کے درمیان ہے، اور یہ اس کی جو روٹ کاز ہے وہ بھی یہی ہے. لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ جو سیز فائر ہے یہ کوئی جو ہے کوئی شاید اسٹیبل ہو یا بہت عرصے تک کارآمد رہے، کیونکہ دونوں جانب جو جنگی جنون ہے وہ کم نہیں ہوا ہے، اور دونوں ریاستیں جو ہیں وہ مطلب یہ کہ اس میں لگی ہوئی ہیں اور دونوں جانب سے پوائنٹ اسکورنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، تو پھر یہ جو دونوں اطراف کی سرحدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں اطراف میں جو ہے متاثرین میں تو وہی غریب لوگ ہیں بیچارے، تو ان کو تو جنگ سے بچانے کے لیے جنگ کے مخالف قوتوں کو تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا؟ نہیں، بالکل کرنا چاہیے، اور یہ بہت ویلڈ سوال ہے. اب آپ ٹریجڈی دیکھیے کہ ادھر سے بھی یہ کشمیریوں کو مارتے ہیں کنٹرول لائن پہ، اور ادھر سے بھی کشمیریوں کو مارا جاتا ہے. جن کی بنیاد پہ یہ جھگڑا قضیہ کھڑا کیا ہے انہوں نے، ان کی نہ کوئی رائے ہے نہ ان کا کوئی احترام ہے، وہ بیچارے دونوں جانب سے مارے جاتے ہیں. ابھی بھی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس میں تقریباً 80-90% کشمیری مارے گئے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پہ جو بھی جنگ مخالف قوتیں ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اٹھا تو رہے ہیں جہاں تک آواز جاری ہے لوگوں کی، کیونکہ یہ جو جنگ کا ماحول ہوتا ہے یہ وقتی طور پہ اتنا تناور درخت کی طرح نظر آتا ہے سامنے کہ اس میں وہ آوازیں دب جاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ قوتیں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اور ان قوتوں کی بنیاد پہ، ان طاقتوں کی بنیاد پہ یہاں پہ ماحول تبدیل ہوگا عوامی لیول پہ. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، لیکن عوامی لیول پہ یہ چیزیں، کیونکہ عوام کی ضرورت ہے امن. اچھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلگام کے واقعے کو لے کر یہ ساری چیزیں رونما ہوئی، اور آنن فنا دیکھتے دیکھتے دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ بھی ہوئی اور بالکل محاذوں کا بھی ہوا. امریکہ نے اس میں مداخلت کی. تو کیا غزہ میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر امریکہ اس قسم کا کردار کیوں ادا نہیں کر رہا ہے؟ وہاں تو ریئل اسٹیٹ بنانے کے دعوے کر رہے ہیں. نہیں، دیکھیے امریکہ کا کردار جو ہے کوئی مسلمہ کردار نہیں ہے، اور اگر آپ امریکہ کے حقیقی کردار کی بات کریں گے تو انہوں نے جنگیں ہی کی ہے. مطلب یہ کہ امن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں جہاں ان کی مارکیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے وہاں پہ امن کی بات کر لیتے ہیں، ورنہ تو سب سے بڑے اسلحے کے جو ہے تاجر وہی ہیں اس دنیا کے اندر. تو میں نہیں سمجھتا کہ انسانی حقوق یا آپ کے دنیا کے امن سے ان کا کوئی تعلق ہے. وہ تو ایک ہائپر اسٹیٹ ہے، اور وہ بائی ہوک اور بائی کروک وہ اپنی جو ہے طاقت ہے اس کو وہ مطلب مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے مفادات ہیں. لہٰذا اگر وہ آج پاکستان میں امن کی بات کر رہے ہیں تو پڑوسی ملک افغانستان میں جو 40 سال جنگ چلی ہے وہ کس نے کروائی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان بھی تباہ ہو گیا. تو اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خاص طور پر اس جنگ میں، موجودہ جنگ میں، یورپین جو وار اکانومی ہے اس کو شدید دھچکا پہنچا ہے، اور چائنیز جو وار انڈسٹریز ہے اس کو کافی پروموٹ کیا گیا ہے. کہ یہاں پر بھی آپ یہ سمجھتے کہ اس عمل میں بھی امریکہ کی کوئی بدماشی ہے؟ نہیں، بالکل بدماشی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو اس تناظر میں تو نہیں دیکھ سکتے کہ ایک طاقت کا اسلحہ جو ہے وہ بہتر ثابت ہو رہا ہے اور اس کو بڑے آرڈرز مل رہے ہیں مقابلتاً. یہ تو دنیا کے امن کے لیے کہیں سے بھی اسلحہ دکھتا ہے، کسی بھی لیول پہ دکھتا ہے، وہ نقصان دہ ہے. مطلب وہ انسانی مخلوق کے لیے وہ تباہ کن ہے. تو اگر چائنا کے اسلحہ جو ہے اس سے برتری ثابت ہوئی ہے یورپ یا امریکہ کے یا دیگر ممالک کے اسلحے پہ، تو یہ بھی کوئی مثبت بات نہیں ہے. یہ بات تو پھر گھوم پھر کے وہیں آ گئی.
کہ عراق کو بھی ایک مارکیٹنگ کا جو ہے شو روم بنایا گیا، لبنان کو بھی بنایا گیا، سیریا کو بھی بنایا گیا، اور اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تماشے ہو رہے ہیں. تو اسلحہ کہیں سے بھی بکے تو نقصان دہ. نہیں، ہم نے خاص طور پر اپنے ملک میں ایسے دیکھا کہ عوام میں جنگی جنون کو باقاعدہ ہوا دی گئی، یہاں پر بڑھاوا دیا گیا. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ترقی کی، خوشحالی کی بات کرتے ہیں، وہ قوتیں ایسی دبی ہوئی رہیں، ان کی طرف سے کوئی اس قسم کی آواز تو جنگ مخالف تو برآمد ہی نہیں ہوئی. اور نہیں، وہ قوتیں جو ہیں، میں نے جیسے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ نہیں ہیں، کمزور ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ریاست کا جو آؤٹ لک ہے وہ ڈے ون سے شروع سے ہی اس طرح کا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے جنگی فساد اور جنوں اور مذہبی انتہا پسندی، تمام چیزوں کو یہاں پہ باقاعدہ ریاستی لیول پہ پروموٹ کیا گیا ہے. اور جو یہ آوازیں ہیں جو کہ امن کے لیے اٹھتی ہیں یا آشتی کے لیے اٹھتی ہیں، ان آوازوں کو تو خاص طور پہ یہاں پہ دبایا جاتا ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، کمزور صحیح لیکن اٹھ رہی ہیں، اپنا احساس دلا رہی ہیں. ہم اپنے خطے میں جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے، ہم جنگ ہی جنگ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، افغانستان میں، کبھی ایران میں، کبھی عراق میں، کبھی یمن میں، کبھی فلسطین میں، کبھی بھارت اور پاکستان کے درمیان. آخر اس جنگ کے عذاب سے بچاؤ کا کوئی تو راستہ، کوئی طریقہ تو ہوگا. یہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر یہ جو ساری صورتحال بنی ہے یہ 1992 کے بعد بنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر جو معاملات تھے ایک گلوبل بیلنس تھا جو کہ ختم ہو گیا. اب جب تک ان طاقتوں کو جو ہے لیش نہیں کیا جاتا، جو مثلاً جو مغربی قوتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ، تو یہ تو دیکھیے طاقت جو ہوتا ہے وہ طاقت ہی کی زبان سے مانتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب تک گلوبلی جو اب ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اپرائزنگ ہو رہی ہے، گلوبلی بے چینی بڑھ رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے الٹیمیٹلی ان قوتوں کے خلاف کھڑی ہوگی جو دنیا کے امن کے دشمن ہیں. لیکن اس میں وقت لگے گا تھوڑا. اور یہ تمام باتیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام صورتحال یورپ میں بھی، تمام آل اوور دا یورپ، یعنی جو کہ خوشحال ترین خطہ تھا، وہاں بھی یہ ساری بے چینی اب بڑھ رہی ہے، اور امریکہ اور کینیڈا کے اندر بھی یہی کچھ صورتحال ہے. تو یہ ایک قوت دوبارہ سے جو ہے آرگنائز ہو رہی ہے، اس میں وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوتیں جو ہیں، یہ جنگ کا جو جنوں ہے اس کو وہ پیچھے پش کر سکیں گی، اس سے نجات حاصل کر سکیں گی. لیکن یہ اسی شکل میں ہوگا اور اس کا کوئی طریقہ نہیں. کیا جنگوں سے ترقی کے راستے نکلتے ہیں؟ جنگ تباہی ہوتی ہے، جنگ کہیں سے بھی آپ لے لیں وہ تباہی کا راستہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی تمام معاملات کو آپ جو ہے پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کریں. اور دنیا کے جتنے مسائل ہیں اگر اس میں کچھ حل ہوئے تو وہ بات چیت ہی کے ذریعے حل ہوئے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. طاقت کا استعمال تو جو دنیا بھر کے جو ریاستیں ہیں، ان کے جو عوام ہیں، ان کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ جنگ کے نتیجے میں تو تباہی پھیلتی ہے. وہ کون سی جنگ ہے جس نے کہ آپ کو بقایا جلا بخشی انسانیت کو؟ ہمیشہ لوگ مرے ہیں، کٹے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، نسلیں ہماری برباد ہوئی. اور پاکستان کے اندر تو آپ دیکھ لیں گزشتہ تقریباً 35-40 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. تو ہمیں تو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جنگ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو ہمیں امن کے راستے کہاں اور کیسے تلاش کرنے چاہیے ہیں؟ ہمیں اپنے طور پہ، اندرونی طور پہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، جس خطے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے اور ان قوتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو کہ جن کا کہ کاروبار یا جن کے مفادات جو ہے جنگ سے وابستہ ہیں. اور ہندوستان کے اندر بھی کچھ یہی صورتحال ہے. تو مطلب یہ کہ جو ہمارے یہاں پرامن طاقتیں ہیں وہ انہی کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں یہاں پہ، کیونکہ دونوں ریاستیں جو ہیں ان کے اندر ایک جنگی جنون جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے، وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. اور اسی وجہ سے گائے بگائے یہ مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں اور دونوں ملکوں کی معیشتیں بھی تباہ ہوتی ہیں. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی بھی اکانومی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شیمبل میں ہے، اور اگر آپ انڈیا کی اکانومی دیکھیں تو وہ بھی کوئی اچھے شیپ میں نہیں. اس میں مزید جنگ جو ہے تباہی کا باعث ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ امن کے لیے جو ہے آواز بالکل اٹھنی چاہیے، اور یہ عوام کے مفاد ہے، جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سیز فائر کے اقدامات کو کیا توسیع دینا چاہیے؟ 2 قدم اور آگے چڑھ کر اس موضوع پر بات کرنی چاہیے؟ بالکل بات کرنی چاہیے، سیز فائر پہ بالکل بات کرنی چاہیے، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے، اور دونوں طرف کی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بات چیت کریں
اور اس معاملے کو جو ہے بات چیت کے ذریعے جہاں تک ریزالو ہو سکتا ہے اس کو ریزالو کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کشمیر تو کسی کے جاگیر نہیں ہے نا, کیونکہ جی کشمیر جی جو پاکستان کے پاس ہے وہ بھی کشمیریوں کا ہے, جو انڈیا کے پاس ہے وہ بھی کشمیریوں کا ہے. تو کشمیری جو اس میں مین اسٹیک ہولڈر ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سہ فریقی مذاکرات ہونے چاہیے, کشمیریوں کو بھی بٹھایا جائے اور ان کی رائے لی جائے اور یہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. شفیع شیخ, آپ ہمارے ساتھ رہے, ہم آپ کے بہت ہی مشہور اور ممنون ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. گلی چاروکاں اشتاں میں معزز مہمانان کے آنی گناما مختلف مسئلہ نسرا سوال جواب کو امیدی کے شما شاچے شرفمند بیتا اور دومی گت امشی کے میوات پروگرام الاس پتا ہمارا عمر جانا پروگرام سنٹرل پوائنٹ گنا اجازت دیتا. اللہ میں